پیارے بچوں، آج آپ کے لیے جو سٹوری ہے اس کا نام ہے عقل مند چوہیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی پہاڑی میں کئی بل تھے جس میں کئی چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ یہ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر طرح طرح کے پودے پھول لگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بل تھی جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بلوں میں ایک بل چوہیا کی بھی تھی جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت اسے عقل سے کچھ زیادہ ہی واسطہ تھا، جس کی وجہ سے اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس چلے آتے تھے اور زیما انہیں اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتا دیتی تھی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کی مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے زیما کو سب چوہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کے دنوں میں خوب بارشیں برسیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے کئی چھوٹے موٹے کیڑے جو تھے ان کے گھروں میں آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو تو چوہوں نے کھا لیا، لیکن جو بڑے بڑے جانور تھے وہ چوہے جو تھے وہ ان سے بہت تنگ تھے۔ ان میں سے ایک جانور جو تھا وہ کچھوا بھی تھا، جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کے بل میں گھس آتا اور وہاں موجود رکھی ہوئی خوراک چٹ کر جاتا تھا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا اور وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا۔ آخر کار سب چوہے تنگ آ کر زیما کے پاس چلے گئے تاکہ اس مشکل سے نجات پا سکیں۔ زیما سے مدد طلب کی۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال و جواب کیے تاکہ اس کی جسامت اور حلیے سے آگاہی ہو سکے۔ اب زیما کچھوے کی حلیے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھوا دور پودوں کی آڑ میں اس کی سب باتیں سن رہا ہے۔ وہ چپکے سے زیما کی بل میں داخل ہو گیا۔ اب زیما اپنے گھر آئی تو اس کا سر چکرا گیا۔ وہ کیا دیکھتی ہے؟ عجب سا جانور لال رنگ کا گون پہنے زیما کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ زیما اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ جب وہ اس کو قریب پہنچی تو اس جانور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر زیما کو اندازہ ہو گیا وہ کچھوا ہی ہو سکتا ہے۔ زیما نے اس سے سوال جواب کرنا ضروری نہیں سمجھے کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کچھوا ہی ہے۔ وہ سیدھی کچن میں چلی آئی اور اپنے فریج میں سے 2 موٹے بیڑ سرخ رنگ کے نکالے۔ ان بیڑوں کو تشمش نے سجایا اور رکھ کر کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زیما نے سرخ بیڑ کچھوے کو پیش کیے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر دونوں سرخ بیڑ اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال دیے۔ بیڑ بہت میٹھے اور رسیلے تھے۔ کچھوا زیما کی خدمت سے بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب وہ یہیں ہی رہے گا، اور کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیڑوں کے اندر گٹھلی بھی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نکلنے کی کوشش کی تو اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا کہ کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ زیما نے ہمدردی جتاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ مارے تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا کیونکہ گٹھلی اس کے حلق میں تھی۔ زیما بہت پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کے بل میں مر گیا اس کو کون باہر اٹھا کر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اس تکلیف سے نجات پا سکتا ہے۔ اس مشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا اور زیما نے اس کو فوراً راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا، زیما کے بتائے ہوئے راستے پہ چل دیا۔ کچھوے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ زیما اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ پھیلا ہوا تھا اور زیما
कीचड़ की शुरू में ही रुक गई थी और कछुए को आगे जाता देखती रही। और वो कीचड़ दरअसल दलदल थी जो कि अपने अंदर आने वाले जानवर को निगल लेती थी। कछुआ जब काफ़ी आगे बढ़ आया तो इसके पाँव कीचड़ में धंस गए। बचाओ 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 बचाओ, मैं दलदल के अंदर जा रहा हूँ, बचाओ बचाओ। हाँ, ये तो ज़ीमा की चाल थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बचाओ बचाओ बचाओ। कछुए को अपना पाँव उठाना दुश्वार हो गया। कछुआ जितना ऊपर जोर लगाता दलदल इसको इतना ही नीचे की तरफ खींच लेती। कछुए को अंदाज़ा हो चुका था कि ज़ीमा इसके साथ चालाकी की है और इसे दलदल में उतार दिया है। अब वो क्या कर सकता था? और कुछ ही देर में कछुआ दलदल में गायब हो गया। ज़ीमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये खुशखबरी अपने सब प्यारे दोस्तों चूहों को सुनाई। सब चूहे बहुत खुश हुए और उन्होंने ज़ीमा को एक ग्रैंड पार्टी दी और सब हंसी खुशी रहने लग गए।